غزوہ تبوک کا وقت آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان جنگ کیا تو ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ جو صحابی اس جنگ میں شامل نہیں ہوگا وہ منافق کہلائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق تمام صحابہ نے رخت سفر باندھ لیا اور قافلہ تبوک کی جانب رواں دواں ہوا۔ قافلہ بھی راستے میں تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں کسی نے آ کر یہ سرگوشی کی کہ حضور آپ کا فلاں لاڈلا صحابی نظر نہیں آ رہا۔ یہ سن کر حضور خاموش ہو گئے، آپ نے کچھ بھی ارشاد نہیں فرمایا۔ دراصل ان صحابی کا اونٹ بیمار ہو گیا تھا، انہوں نے سارا سامان اپنے کندھے پہ لادا اور پیدل 700 میل تبوک کا رخت سفر باندھ لیا۔ وہ پیدل آ رہے تھے۔ قافلہ تبوک کے مقام پر پہنچ گیا تو پیچھے صحرا میں سے ایک گرد اٹھی تو کسی نے کہا کہ نظر تو نہیں آ رہا کہ کون آ رہا ہے اس جانب، تو مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے چہرے پر تبسم آیا۔ حضور نے مسکراہٹ کے ساتھ فرمایا، یہ میرا وہی لاڈلا سپاہی ہے جو اکیلا آ رہا ہے۔ یہ آدمی میدان جنگ میں اکیلا آ رہا ہے اور جب اس دنیا سے جائے گا تب بھی اکیلا ہی جائے گا۔ پھر تاریخ نے دیکھا دن گزرتے گئے، حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت آیا۔ فتنوں نے سر اٹھایا تو آپ کو شہر بدر کر دیا گیا۔ آپ نے اپنی بقیہ زندگی صحرا میں گزاری۔ جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ کی بیوی اور آپ کی بیٹی آپ کے پاس تھی۔ آپ کے غسل اور تدفین کے لیے بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ پھر وہاں سے ایک قافلہ گزرا، انہوں نے آپ کو غسل دیا اور آپ کی تدفین فرمائی۔ یہ حضور کے لاڈلے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس اسلام کے لیے کتنی قربانیاں